پیارے عزیزوں، جب اللہ کسی بندے کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں جنہیں سمجھنے والا انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت اس کے قریب آ رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 5 بڑی نشانیاں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ یہ باتیں قرآن، حدیث اور سنی بریلوی علماء کی کتابوں کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی نشانی، نمبر 1، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا۔ جب اللہ کسی بندے پر رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو بدلتا ہے۔ جو انسان پہلے گناہ میں مزہ محسوس کرتا تھا وہی اچانک گناہوں سے گھبرانے لگتا ہے، اسے حرام چیزوں سے ڈر لگنے لگتا ہے، دل میں توبہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اللہ جب کسی کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے دین کی طرف موڑ دیتا ہے۔ نماز کی فکر پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ گناہ چھوڑ دوں، تنہائی میں رونا آتا ہے، بار بار استغفار کرنے کا دل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں توبہ کی تڑپ پیدا ہو جائے، سمجھ لو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی۔ دوستو، یاد رکھیے، گناہوں سے نفرت ایمان کی زندگی کی نشانی ہے، اور یہی وہ پہلا موڑ ہوتا ہے جہاں سے بندے کی تقدیر بدلنا شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، اچانک دعاؤں کی طرف دل لگنا۔ جب اللہ کسی بندے کی قسمت بدلتا ہے تو اسے دعا کی طاقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ پہلے جو انسان صرف دنیا والوں سے امید رکھتا تھا، اب وہ راتوں میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ تہجد کی چاہت پیدا ہوتی ہے، دل بار بار کہتا ہے، یا اللہ میری حالت بدل دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جامع ترمذی میں اس مضمون کی روایت موجود ہے۔ جب بندہ ٹوٹ کر دعا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے اپنے قریب بلا رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو رو کر دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن سورہ غافر آیت 60۔ دوستو، بہت سے لوگ سالوں تک دعا نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل سجدوں میں لگا دیتا ہے، اور یہی آنے والی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کی صحبت ملنا۔ جب اللہ کسی کی تقدیر بدلتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اسے ایسے دوست ملنے لگتے ہیں جو نماز کی بات کریں، دین کی بات کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ برے دوست دھیرے دھیرے دور ہونے لگتے ہیں، اور نیک لوگوں کی محفلوں میں دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں اچانک اچھے لوگ آنے لگے، دیندار لوگوں کی باتیں اچھی لگنے لگیں، تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لا رہا ہے۔ سنی بریلوی کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک صحبت دل کو زندہ کر دیتی ہے، جسے اولیاء کی محفل پسند آنے لگے، اس کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، نمبر 4، مشکلوں کے بعد اچانک راحت کے راستے کھلنا۔ جب اللہ کسی بندے کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اکثر اس سے پہلے اسے آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ کئی بار انسان سوچتا ہے کہ اب میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوگا، ہر طرف پریشانی، رزق میں تنگی، دل میں بے چینی، کام بگڑنا، لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینا۔ لیکن اچانک حالات بدلنے لگتے ہیں، بند راستے کھلنے لگتے ہیں، جہاں کوئی امید نہیں ہوتی وہیں سے مدد آنے لگتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن سورہ الشعراء آیت 6۔ اس آیت میں اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یعنی جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ اس کی راحت کا سامان بھی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ صحیح البخاری۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بندے کو صرف تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزما کر انہیں بڑا مقام دینا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی ہی ان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ کئی بار انسان کی نوکری چلی جاتی ہے، لیکن اسی کے بعد اسے اس سے بہتر روزگار ملتا ہے۔ کئی بار کوئی اپنا دھوکہ دیتا ہے، لیکن اسی کے بعد اللہ نیک لوگوں سے ملا دیتا ہے۔ کئی بار انسان ٹوٹ کر روتا ہے، لیکن وہی آنسو اس کی دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بن جاتے ہیں۔ سنی بریلوی علماء فرماتے ہیں، جس بندے پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے اسے پہلے دنیا سے توڑ کر اپنے در کا بنا دیتا ہے۔ احمد یار خان نعیمی۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی زندگی میں لگاتار مشکلیں آئی ہیں، لیکن اب دھیرے دھیرے راحت ملنے لگی ہے، دل پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف جھکنے لگا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ نمبر 5، دل میں سکون اور اللہ پر بھروسہ بڑھ جانا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی تقدیر بدلتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایسا سکون پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے چینی ہوتی تھی، ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، بھوشیہ کی فکر ستاتی تھی، لیکن اب دل کہتا ہے جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ یہی توکل ہے، یہی اللہ پر بھروسہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے، سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن سورہ الرعد آیت 28۔ جب انسان کا دل ذکر میں لگنے لگے، قرآن سن کر آنکھیں نم ہونے لگیں، نماز میں سکون آنے لگے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت مند وہ نہیں جس کے پاس زیادہ مال ہو، بلکہ اصلی امیری دل کا امیر ہونا ہے۔ صحیح مسلم۔ آج بہت سے لوگ پیسے والے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کم ہے لیکن دل چین میں ہے۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے اللہ اپنی یاد کا مزہ چکھا دے، سمجھ لو اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ احمد رضا خان بریلوی۔ تو دوستو، اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں دکھائی دینے لگی ہیں، گناہوں سے نفرت، دعا میں دل لگنا، نیک لوگوں کی صحبت، مشکلوں کے بعد راحت اور دل کا سکون، تو مایوس مت ہوئیے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔